دیکھیے کولکتہ والے ڈاکٹر کا یہ تو انتہائی افسوس کی بات ہے اور شرم کی بات ہے. نربھیا کیس کے بعد آج تک شاید اس کی بھی ماں کو کوئی انصاف نہیں ملا. کوٹ پہ کوٹ وہ دھکے کھا کھا کے ایک دن تک بیٹھی گئی ہے بیچاری. یہ کیسز ہر روز پورے ہندوستان میں کہیں نہ کہیں نربھیا کانڈ ہو رہا ہے. حکومت ان چیزوں پہ خاموش ہے. حکومت اس معاملے میں منی پور میں کیا ہوا؟ دن دہاڑے پورے جلسے کے اندر، پورے اس کے اندر ایجیٹیشن کے اندر سے ایک ایکس آرمی کی بیوی کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کو بھی ریپ کر دیا جاتا ہے. حکومت اس پہ کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج اتراکھنڈ میں نور جہاں نرس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. بنگال کا معاملہ تھا، پورے ہندوستان میں اس کی تہلکہ ہوئی. آج ہم نے دیکھا، خوشی کی بات ہے، 5 ججوں کا بینچ جو ہے سپریم کورٹ نے اس نے بھی آرڈر دیا اس کے لیے. میں یہ چاہوں گا وہی 5 ججوں کے بینچ جو ہے وہ اتراکھنڈ کی لڑکی نور جہاں کے بارے میں، تسلیمہ کے بارے میں بھی فیصلہ دے، اور جو آفیسر اس معاملے میں خاطی پائے جاتے ہیں مجرموں کو سزا ضرور ملے، لیکن ان آفیسروں کو بھی معاف نہیں کرنا چاہیے، ان کو بھی سلاخوں کے پیچھے پہنچانا چاہیے. ہم نے یہ سنا ہے ایس ایس پی کپتان صاحب یہ کہتے ہیں یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، جو آپ کی ذمہ داری نہیں، آپ ہٹیے، آپ اس عہدے سے اپنے آپ کو سبکدوش کریے، ریزائن کریے. شرم کی بات ہے کہ اتنے عہدے پہ بیٹھنے والا ایک آفیسر یہ کہتا ہے کہ میری ذمہ داری نہیں ہے. تو آپ کیوں وردی پہنے ہوئے ہیں؟ آپ نے کس بات کی شپث لی تھی؟ اسی کی کہ جب کسی مسلمان لڑکی پہ اثر ہوگا تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اسی جگہ پہ کوئی غیر مسلم لڑکی ہو تو آپ یہ کہتے ہیں؟ نہیں کرتے. آپ انسانیت کا ہوش لو. اپنی صرف نوکری کا مت دیکھو. نوکری 2 منٹ کی ہے، 2 منٹ میں نوکری آتی ہے جاتی ہے. کپتان صاحب وجہ کچھ نہیں، وجہ انڈیا گٹھ بندھن کی ہوا پورے ہندوستان میں چلی اور وقت کی ضرورت بھی تھی کہ مودی بھگاؤ دیش بچاؤ. اس ہوا کا جادو تھا. کسی ایم ایل اے کا اور کسی ایم پی کا نہیں تھا کوئی کریڈٹ. اس ہوا پہ اب تک جو رپورٹ آئی ہے میرے پاس، اخباروں کی رپورٹ کے حساب سے اس مرتبہ 92% مسلمان ہو گئے. پورے ملک میں انڈیا گٹھ کو ووٹ دیا. ہمارے یہاں بھی اس کا اثر تھا. یہ طوفان نہیں، سونامی تھا جس میں بڑے بڑے مندر بہ گئے، مسجد بہ گئے، ملا بھی بہ گئے، پولیٹیشین بھی بہ گئے. تو یہ کریڈٹ جو ہے وہ انڈیا گٹھ بندھن کو جاتا ہے. اور اس کے جو محرک لوگ ہیں، راہل گاندھی جی، آپ کے اکھلیش یادو، آپ کے شرد پوار جی، ممتا بنرجی، یہ سب لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے جو انہوں نے اتحاد دکھایا، اتحاد کا مظاہرہ دکھایا. اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہندوستان میں جمہوریت اب بھی باقی ہے اور ہندوستان کے لوگ، ہندو بھائی ہمارے 95% سے زیادہ آج بھی سیکولر ہیں. وہ اس حکومت کو دیکھنا نہیں چاہتے، ان کو اکھاڑ کے پھینکنا چاہتے ہیں، اور یہ اسی کی ہوا تھی، اس کا نتیجہ ہے. وہ تو شورا والے بتائیں گے، محتمم صاحب بتائیں گے، ان کے جو ذمہ دار ہیں وہ لوگ بتائیں گے. ہم لوگوں کو منع ہے کوئی شورا کا ممبر شورا کے کسی بھی بات کو میڈیا میں نہ بولے. یو سی سی ہم لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، آئندہ بھی کریں گے. اور سرکاریں جس طریقے سے ابھی وقف بورڈ کے معاملے میں، وقف بل کے معاملے میں سرکار نے اپنے آپ کو بیک فٹ پہ محسوس کیا، یو سی سی کے معاملے میں سرکار کو نیچے دکھانا پڑے گا، نیچا منہ کھانا پڑے گا، اور وہ اس میں کامیاب نہیں ہو. تو ایک ہٹ درمی ہے، ہٹ درمی کی وجہ سے یو سی سی لا رہے ہیں. اس لیے ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مسلمانوں نے کبھی اس کو مانا نہ مانا ہے، نہ آنے میں کبھی نہیں. 31 آدمی کی کمیٹی بنی ہے اس میں وقف بورڈ کے معاملے میں. یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ میں نے بھی راہل گاندھی جی کو خط لکھا تھا، سونیا جی کو خط لکھا تھا، شرد پوار جی کو خط لکھا، ممتا بنرجی کو خط لکھا. جتنے اپوزیشن کے سیکولر لیڈر ہیں جو انڈیا گٹھ بندھن تھے، ہم نے سب کو، میں نے پرسنل خط لکھا. 6 تاریخ کو اور 9 تاریخ کو معاملہ اٹھا. کچھ لوگوں نے جواب بھی دیا کہ ہم اس معاملے میں بہت خیال رکھیں گے، اور انہوں نے اپنے اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کیا. سرکار کو بیک فٹ پہ آنا پڑا. 31 آدمی کی جو ہے اپوزیشن کی جو کمیٹی بنائی جاتی ہے وہ بنائی گئی. مجھے امید ہے انشاءاللہ اب ہمارے مسلم رہنماؤں کا، مسلم قائدین کے اوپر فرض آ جاتا ہے. میں نے سب کو ہندوستان میں خط لکھوایا. جب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے اس ڈیلیگیشن کے سامنے یا اس کمیٹی کے سامنے آپ پیش ہوں اور اپنے اپنے جو مطالبات ہیں، گھروں میں بیٹھ کے بات نہ کریں. ہم لوگ کسی کے چوپائے پہ بیٹھ کے بہت باتیں کر لیتے ہیں. یہ بہترین اللہ نے موقع دیا ہے
پارلیمنٹ میں یہ کمیٹی پیش ہوگی اور اس کے اوپر فیصلے ہوں گے. اس وقت سونے کا نہیں ہے. اگر اس وقت مسلمان امت جاگی بہت کچھ کرا لے گی، اور نہیں جاگی تو وقت کو وہ کھائی جانا چاہتے ہیں. بی جے پی والے ختم ہی کر دینا چاہتے ہیں. لیکن میرا افسوس کا یہ کہنا ہے اس سے پہلے 3 مرتبہ منموہن سنگھ جی کی سرکار تھی، وہ اگر کر لیتے تو آج شہر مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل ہوتے ہی نہ. اس لیے اب بھی جاگو، جب جاگا تب اندھیرا. تمام مسلم علماء کرام، بزرگان دین، دانشوران اور ملی تنظیموں سے میرا آپ لوگوں کے مادھیم سے اپیل ہے کہ آپ لوگ باقاعدہ وفد کے ساتھ اس کمیٹی کے سامنے جائیں اور اپنی اپنی بات اور اپنے مطالبات رکھیں.